السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 49 پارٹ 1۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آج 2 ایپیسوڈز دے رہی ہوں، سبسکرائب تو بنتا ہے۔ لالا ہمتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ طیبہ بیگم کی باتوں کا بوجھ پہلے ہی کم نہ تھا، اب اسفند نے کینیڈا شفٹ ہونے کا بم چھوڑ دیا تھا۔ ابھی وہ اپنے آنسو صاف ہی کر رہی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اسفند اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ایک عجیب سی ضد تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سفید کلف لگی کرتے شلوار میں ملبوس تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس وقت کسی گہرے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ لیلا نے سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے بکھرے آنچلوں کو سمیٹا اور غصے سے اسفند کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے اسفند؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ لیلا کی آواز میں رونے اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اسفند نے قدم آگے بڑھایا، اس کا قد اور وجود لیلا کے سامنے حائل ہوا۔ لیلا ریلیکس، میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ بہتر؟ لیلا نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میری پڑھائی، میرا گھر، میری فیملی سب چھوڑا کر مجھے پردیس لے جانا کہاں کی بہتری ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہی، میں پاکستان میں ہی خوش ہوں، اور ویسے بھی اب مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے یہاں ایڈمیشن لینا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، لیلا نے ضدی لہجے میں اس سے کہا۔ اسفند کا سر جواب دے گیا۔ اس نے لیلا کے دونوں شانے مضبوطی سے دبوچ لیے۔ اس کی گرفت سخت تھی لیکن اس میں ایک تڑپ بھی تھی۔ تمہیں جانا ہوگا لیلا، کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ یہاں حالات کیا ہیں؟ مورے کی باتیں، روز روز کے تانے اور یہ گھٹن، مجھے سب دکھتا ہے لیلا، بھلے ہی تم مجھے نہیں اپنا رہی، تم نے مجھے دھتکارا ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں لیلا۔ میں تمہیں اس ماحول میں مزید نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں وہ آزادی اور سکون دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ کینیڈا میں ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ سکون؟ آپ مجھے سکون دینا چاہ رہے ہیں یا خود کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ لیلا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اسفند کے ہاتھ خود بخود ڈھیلے پڑ گئے۔ لیلا کا یہ تیر نشانے پر لگا تھا۔ اسفند کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اسفند خود یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ان سب کے بیچ وہ لیلا کو بالکل اگنور کرتا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیلا کمرے میں ٹکتی نہیں تھی اور سب کے سامنے اور گھر کا ماحول خراب نہیں کر سکتا، اسی لیے وہاں اسے اچھی طرح سمجھا کر واپس لانا چاہتا تھا۔ تم جو بھی سمجھو لیلا، لیکن ٹکٹس بک ہو چکی ہیں کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اسفند نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے آخری فیصلہ سنایا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے لیلا کو ایک بار پھر آنسوؤں کے سمندر میں چھوڑ کر۔ آرین پچھلے کئی دنوں سے ذہنی اذیت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ سنسان گھر میں اپنے والدین کی تصویریں دیکھنا اب اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا، اور لیلا کی دوری نے رہی صحیح کسر پوری کرنی تھی۔ وہ جس کمرے میں بیٹھتا اسے تنہائی کاٹنے کو دوڑتی۔ بالآخر جب درد برداشت سے باہر ہوا تو اس نے ایک ہی رات میں سب کچھ چھوڑ کر کینیڈا واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، شاید اس امید پر کہ جگہ بدلنے سے دل کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ لیکن پرواز کے طویل گھنٹوں میں بھی اس کا دل بوجھل رہا۔ کینیڈا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد وہ کسی بے جان روبوٹ کی طرح اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتا ہوا باہر نکلا۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی اور سڑکیں گیلی تھی۔ آرین کے کانوں میں ہیڈ فونز لگے تھے جن میں کوئی اداس دھن بج رہی تھی اور اس کا ذہن مکمل طور پر سن تھا۔ وہ سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھا لیکن اس کا دھیان نہ تو سگنل پر تھا اور نہ ہی سامنے سے تیز رفتاری سے آتی ہوئی اس سیاہ کار پر جو گیلی سڑک کی وجہ سے پھسل رہی تھی۔ اچانک تیز ہارن اور ٹائروں کے رگڑنے کی ہولناک آواز گونجی۔ آرین نے چونک کر دائیں طرف دیکھا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کار اس سے زور سے ٹکرائی۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ آرین کا وجود ہوا میں اچھلا اور دور جا کر سڑک پر گرا۔ اس کا سر فٹ پاتھ کے کونے سے لگا اور سیکنڈوں میں وہاں سرخ خون پھیل گیا۔ ہیڈ فون کان سے نکل کر دور جا گرا جس میں ابھی بھی دھن بج رہی تھی، اور آرین کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ اس کی نیم ہونٹوں سے آخری لفظ نکلا، لیلا، اور وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں فضا میں گونجنے لگی لیکن آرین کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کینیڈا میں رات کا وقت تھا تو پاکستان میں اگلی صبح ہو چکی تھی۔ لیلا اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ اسفند کی کینیڈا جانے کی بات نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قسمت اسے اس ملک کیوں لے جانا چاہتی ہے جہاں اس نے آرین سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اچانک اس کے دل میں ایک شدید اور تیز درد اٹھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ گرم چائے اس کے سرخ جوڑے پر پھیل گئی لیکن اس نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے کوئی بہت برا حادثہ ہو گیا ہو۔ یا اللہ، یا اللہ، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ وہ تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ یہ کسی اپنے کی دور چلے جانے کا اندیشہ تھا، ایک انوکھا تلاطم جو اس کی روح محسوس کر رہی تھی۔ آرین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بے اختیار پکاری۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آرین کا حال جاننا چاہتی تھی۔ وہ انسٹاگرام کھول کر اسے دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کا فون
وہ اس کے پاس تھا ہی نہیں، وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں اور اسفند یار خان کے لیے آرین کا نام ایک گناہ تھا۔ وہ اس سرحد پار کی خفیہ محبت کے صدمے اور اس پراسرار گھبراہٹ کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھی اور اسے پیٹنے لگی۔ پلیز کوئی میرا فون لوٹا دو، مجھے بس ایک بار دیکھنا ہے، خدا کے لیے میرا فون دے دو۔ اس کی سسکیاں اور چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئی، لیکن کوئی اس کی بے بسی کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ لیلا کی مسلسل چلانے اور دروازہ پیٹنے کی آواز سن کر باہر لاؤنج میں کھڑا اسفند گھبرا گیا۔ اس نے فوراً چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ لیلا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تماشا کھڑا کیا ہوا ہے؟ اسفند نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، لیکن لیلا اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی، وہ جیسے دیوانی ہو گئی تھی۔ اس نے اسفند کو دیکھا اور لپک کر اس کا گریبان تھام لیا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اسفند، میرا فون دو، خدا کے لیے میرا فون دے دو، وہ مر جائے گا اسفند، میرا آرین مر جائے گا، مجھے پتا ہے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے اسفند، پلیز مجھے ایک بار اس سے بات کرنے دو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح اسفند کو ہلا ہلا کر چیخ رہی تھی، اس کے آنسو اسفند کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اسفند کے لیے یہ برداشت سے باہر تھا، شادی کے بعد بھی اس کی بیوی اس کے سامنے کسی دوسرے مرد کا نام لے کر تڑپ رہی تھی اور اس کا گریبان پکڑ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ اسفند نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ لیلا، ہوش میں آؤ، کون آرین؟ تم میری بھی ہو، بھول جاؤ اس نام کو۔ لیکن لیلا پر جیسے کوئی دورہ پڑ چکا تھا، وہ اسفند کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، وہ بار بار ایک ہی رٹ لگا رہی تھی، نہیں، وہ مشکل میں ہے، تم نہیں جانتے، میری روح تڑپ رہی ہے، مجھے میرا فون دو، مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ دوبارہ اسفند کی طرف بڑھی اور اس کی قمیض کھینچنے لگی۔ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، لیکن اس کی دیوانگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اسفند کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اسے سمجھانا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس نے غصے اور طیش کے عالم میں اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ لیلا کے گورے چہرے پر دے مارا۔ ایک زوردار چٹاخ کی آواز کمرے میں گونجی۔ تھپڑ کے اثر سے لیلا کا سر ایک طرف جھکا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کی پاگلوں کی طرح چلتی ہوئی زبان کو جیسے بریک لگا اور وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ کمرے میں اچانک ایک گہرا اور ہولناک سناٹا چھا گیا۔ لیلا نے اپنا ہاتھ اپنے سرخ ہوتے گال پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی وحشت اب ایک گہرے پتھرائے ہوئے صدمے میں بدل چکی تھی۔ وہ اسفند کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ جیسے ہی اسفند کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ لیلا کے چہرے پر پڑنے والے انگلیوں کے نشانات دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا۔ وہ خود اپنے اس قدم پر شرمندہ ہوا۔ لیلا، اسفند نے انتہائی پشیمانی سے قدم آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ لیلا، آئی ایم سو سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم مجھے مجبور کر رہی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کی آواز میں اب سچی ندامت تھی، لیکن لیلا وہاں نہیں تھی، وہ کسی بے جان مورت کی طرح پیچھے ہٹی۔ اس نے اسفند کو اپنے قریب آنے کا موقع تک نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ اسفند اسے دوبارہ چھو پاتا، وہ بجلی کی تیزی سے گھومی اور کمرے کی اٹیچ باتھ روم کے اندر چلی گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ لیلا، دروازہ کھولو پلیز، سنو۔ اسفند نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ باتھ روم کے اندر لیلا پیٹھ کے بل دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ جا سکیں اور بغیر آواز کے رونے لگی۔ ایک طرف اس کے چہرے پر تھپڑ کی جلن تھی اور دوسری طرف اس کے دل میں آرین کے لیے اٹھنے والا وہ تڑپا دینے والا درد، جو اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ وہ زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سرحد پار بیٹھا اس کا پیار کینیڈا کی سڑک پر خون میں لتپت تھا، اور وہ یہاں ایک بند کمرے کے باتھ روم میں اپنی لٹی ہوئی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ کیا یہ تڑپ آرین کو موت کے منہ سے واپس لے آئے گی، یا یہ دوری اب ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔